بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں اس حسین سے۔ اے لوگو، اگر حسین پہ کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول اللہ کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پہ سوار کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا رستہ روکا ہوا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں تو 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے؟ کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ بتاؤ، کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت میں ترامیم کی ہیں؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پہ ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا عالم تمہارے ہاتھ میں بلند ہے، یہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا ہے۔ مت بھولنا، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن ہوتی۔ وہ علی جس کی پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کے حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کا آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اے لوگوں، بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو، ہم لوگ لاکھوں کی فوج ہیں۔ جب رسول اللہ کے نواسے پہ حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا۔ تاریخ گواہ ہے، ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پہ اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کہ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح سے فنا کر رہا ہے کہ فوجی اشکیا واپس پلٹ کے بھاگنے لگے۔ امام حسین فوجی عزیز سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسی کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح یزید سے لڑ رہے ہیں۔ اتنے میں آواز غیب آتی ہے، حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو تھام لیا۔ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ علی کا شیر ہے، اس کو موت دینا ناممکن ہے، جاؤ خیموں کو آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیبیوں کے خیموں کو آگ لگا دی اور کچھ امام حسین کو تول سے تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی میدان کی طرف جاتے ہیں۔ عمر بن سعد اور شمر نے فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا اور یہ کہا کہ کوئی بھی حسین کے قریب نہ جائے، جس کے پاس جو چیز ہے وہ حسین کو مارے۔ جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر مارتا رہا، جس کے پاس برچھاں تھی وہ برچھاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا، جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا تو وہ کربلا کی گرم زمین سے مٹی اٹھا کے امام حسین کی طرف مارتا رہا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگتے رہے۔ آپ کے جسم مبارک اتنے زخم تھے کہ دیکھ کے آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس جیسے ہی نواسے رسول گھوڑے سے زمین پہ آتے ہیں، فوجی یزید جھومنا شروع کر دیتی ہے، لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پہ اب سوار کرتے تھے وہ امام حسین کے چاروں طرف گھومنا شروع کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں میں سے میں اپنی آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا۔ میں نے کہا، اے لوگوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس گھوڑے پہ اللہ کے رسول سواری کرتے تھے اور یوں تیروں کو چلانا بند کر دیا گیا۔ افسوس ہے ان لوگوں کو، اس گھوڑے کا تو احترام معلوم تھا جس پہ رسول اللہ سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول چکی تھی جن کو اپنے کندھوں پہ سوار کر کے امت دکھایا کرتے تھے۔ بس امام حسین علیہ السلام زمین کربلا پہ اپنا سر رکھ کے اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور وہاں یزید کے مختلف سپاہی امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے قریب آتے ہیں۔ جو بھی قریب آ کے امام حسین کے سر کو دیکھیں تو اس سے امام حسین کے چہرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک نظر آئے اور وہ چیخ کے دور چلا جائے۔ اتنے میں شمر کہنے لگا، یہ کام مجھ سے ہونا ہے۔ جیسے شمر نے خنجر امام حسین کے گلے پہ رکھا تو دیکھا امام حسین علیہ السلام کے لب ہل رہے ہیں۔ اس نے سوچا، ہم نے حسین کا پورا خاندان قتل کر دیا، 3 دن تک حسین کے بچوں کو پیاسا رکھا، شاید حسین ہمیں بددعا دے رہے ہوں گے۔ سننے کے لیے کان قریب کریں۔ تو کیا سنا؟ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اس عظیم امتحان کے لیے تو نے اس حسین کو چنا۔ اتنے میں امام حسین نے آنکھیں کھولی اور شمر سے کہا، اے شمر،
کیا تو نہیں جانتا میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، جنت کا سردار ہوں اور حق پہ ہوں، بے جرم ہوں؟ شمر نے کہا ہاں مجھے معلوم ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تو کیوں قتل کر رہے ہو؟ شمر نے کہا تاکہ یزید میری جھولی دنیاوی دولت سے بھر دے۔ بس یہ کہتے کہتے حسین کا گلا کاٹتا رہا۔ امام حسین کے سر کو رات کو لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم پر جو جو چیزیں تھیں اس کو لوٹنے لگے۔ اتنے میں ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے جسم کے قریب آیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی۔ اس نے اتارنے کی کوشش کی، نہ اتری تو انگلی کاٹ کے انگوٹھی لے گیا۔ آپ کے جسم مبارک کو رسیوں سے باندھ کے کربلا کی گرم زمین پہ لٹایا۔ شمر نے کہا حسین اور اس کے ساتھیوں کی لاش کا وہ اشر کرتے ہیں کہ رہتی دنیا تک کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہ اٹھائے۔ سب کے جسم سے سروں کو کاٹ لو اور سب کی لاشوں کو پامال کر دو۔ زمین کربلا گواہ ہے کہ کہیں سے کوئی قبیلہ اٹھ کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہیں بی بی ام لالہ کا قبیلہ آگے کہتا ہے کہ ہم علی اکبر کا لاش کو پامال نہیں ہونے دیں گے۔ کہیں پہ رباب کی قبائل کے لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم علی اصغر کی لاش کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ ایک ایک شہید کی لاش پامال ہونے والی جگہ سے ہٹا دی گئی۔ تاریخ گواہ ہے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اکیلا نواسا کربلا قلم زمین پہ پڑا رہا۔ مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف اور مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے رہے۔ حسین کا جسم پامال ہوتا رہا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میرا سلام ہو میرے اس غریب نانا پر جس کی لاش کو اس طرح سے پامال کیا گیا کہ ان کی دائیں پسلی بائیں پسلی کی طرف چلی گئی اور بائیں پسلی دائیں پسلی کی طرف چلی گئی، سینہ اور پشت ایک ساتھ ہو گیا۔ سلام ہو میرے اس حسین پر جن کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو زمین کربلا پر بکھیرا گیا۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ سے دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔